الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی آیت جو کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آیہ تطہیر، آج پھر تلاوت کی ہے. انشاء اللہ تعالی مختصر سے وقت میں آج شہزادی رسول سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام السادات ملکہ فردوس بری راحت جان مصطفیٰ ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کروں گا، اور ان کے شہزادے خلیفہ پنجم خلیفہ خامس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیہ تطہیر کل بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، ترجمہ بھی کیا تھا. اللہ تعالی نے اپنے نبی کے گھر والوں کو قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی،
تزکیہ ظاہر و باطن کا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ وہ معصوم نہیں ہیں، مگر کس درجے کے محفوظ ہیں یہ اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے۔ یہ ایک خاص شرف رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہم فرشتوں اور نبیوں کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ عرف میں کہنے میں لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں معصوم ہے۔ عرب والے کوئی بے گناہ ہو اس کو معصوم کوئی پکڑ لیا جائے تو کہتے ہیں یہ معصوم، یہ عرف ہے۔ مگر اصطلاحاً معصوم عن الخطا، کہ خطاؤں سے گناہوں سے معصوم ہونا یہ نبیوں کی شان ہے یا فرشتوں کی۔ اس کے سوا ہم کسی کو معصوم نہ مانتے ہیں نہ کہتے ہیں، لیکن اہل بیت نبوت محفوظ ہیں اور اعلیٰ درجے پر ہیں۔ ان کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے وہ ان کا خاص حصہ ہے، کوئی اور اس کو نہیں پہنچتا جو شان اللہ نے ان کو دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ کتنی؟ 7۔ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، 6 اولادیں ام المومنین، اسلام کی پہلی خاتون، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، یہ 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن۔ 3 بیٹے قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ نبی پاک کے تینوں بیٹے کم سنی میں، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک کے بیٹے رہتے اور نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبیوں کی اولاد بھی نبی، تمہارے نبی کی اولاد نبی نہیں۔ اللہ تعالی نے چونکہ اپنے حبیب کو آخری نبی بنایا، اس لیے ان کے بیٹوں کو چھوٹی عمر میں واپس لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، اسپیشیلٹی، کہ دنیا میں سب کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے، نبی پاک کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے خود فرمایا حسنین کریمین کو کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ صحیح حدیث میں فرمایا تو یہ نبی پاک کے نواسے اور فرزند شمار ہوتے ہیں۔ انہی سے اولاد رسول کا سلسلہ چلا، حسنی حسینی سادات۔ تو نبی پاک کی اولاد چلی ہے حضرت فاطمہ سے۔ تو آج اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ نبی پاک نے خود فرما دیا کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، خود فرمایا۔ اور ابوہم کا لفظ فرمایا کہ ان کا باپ میں ہوں، تو نبی پاک نے خود فرما دیا، تو ہم اس کو مانتے ہیں دل و جان سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، کچھ کہتے ہیں اسی سال ہوئی، تاہم زیادہ یہی ہے کہ اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پیاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں نبی پاک کو یہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا فاطمہ، اور ساتھ ہی فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو ہیں شہزادی، وہ تو نبی پاک کی اولاد، مگر جو ان سے سچی محبت رکھیں گے ان کے لیے بھی یہ اعلان کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود، سوائق محرقہ میں بھی موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد المستدرک میں، طبرانی کبیر میں فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کہ بے شک فاطمہ پاک دامن ہے اور اس کی جو صحیح اولاد اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ جب نبی پاک یہ فرما دیں تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میں نے دو حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت انس، دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کون پہنچا رہے ہیں؟ صحابہ۔ کون پہنچا رہے ہیں؟ اونچی۔ تو اگر صحابہ پر ہی یقین نہیں ہوگا تو پھر فضائل کیسے بیان کریں گے؟ ہمیں تو قرآن بھی نبی پاک کے بعد صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، تو وہ لوگ جو صحابہ کو ہی قابل اعتماد نہیں مانتے وہ اپنے دین کے لیے پھر کیا ثبوت پیش کریں گے؟ دین کی حقانیت کے لیے پھر کیا لائیں گے وہ؟ تو ہم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کوئی تقابل نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ پاک کے بڑے نام ہیں۔ کسی شخصیت میں اگر خوبیاں زیادہ ہوں تو القاب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اب جتنی خوبیاں ہوں گی ان کے حساب سے القاب۔ مثلا ایک شخص نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، آپ اس کو حافظ کہہ دیتے ہیں۔ وہ بہت اچھی قراءت کرتا ہے، آپ اس کو قاری کہہ دیتے ہیں۔ اس نے علم پڑھا ہوا ہے، آپ علامہ کہہ دیتے ہیں، عالم کہہ دیتے ہیں۔ وہ مفسر تفسیر کرتا ہو، مفسر کہہ دیتے ہیں۔ حدیث سکھاتا ہو، محدث کہہ دیتے ہیں۔ تو جتنی خوبیاں ہوتی ہیں پھر اتنے ہی القاب۔ سیدہ پاک کی خوبیاں بہت ہیں تو آپ کے القاب بھی بہت ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی ہو بہو تصویر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ بیان دیتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کے مشابہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، بولنے میں سیدہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔
اب سیدہ یہ کیوں بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ؟ اگر دشمنی ہوتی تو بیان کرتی؟ محبت ہے اسی لیے بیان کر رہی ہے۔ آج جو لوگ نبی کی نسبتوں کی تعظیم نہیں کرتے وہ میرے آپ کے خیر خواہ ہو سکتے نہیں۔ سنیں، حضرت سیدہ کی ولادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ابھی کم سن تھی۔ میں چھوٹی کا لفظ نہیں کہہ رہا کیونکہ چھوٹی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، وہ ہمیشہ بڑی ہی تھیں، شان والی۔ ابھی کم سن گنتی کے لحاظ سے زندگی کے غالباً 9 سال گزرے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں، حضرت ختیجہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہیں، نبی پاک نے ان کو پالا ہے۔ ابھی ان کی عمر تقریباً 15.5 برس ہوئی تھی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سیدہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی سادگی کے ساتھ کر دیا۔ یہاں ایک بات کہنا ضروری ہے، ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کے رہنما رفیق اہل سنت سید رفیق شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کو بھی معلوم، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کی گورنمنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اب دین کے خلاف قوانین بنانے شروع کر دیے ہیں اور شرط لگا دی ہے کہ اتنی عمر سے کم کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو مشورہ دینا ہے تو دو ماں باپ کو کہ کم سن بچیوں کا نکاح نہ کریں، وہ میچور ہو جائیں، سمجھدار، وہ اور بات ہے، لیکن قانون بناؤ اسلام کے خلاف وہ ہم مان سکتے نہیں۔ سیدہ کا نکاح کب ہوا؟ جب ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ 15.5 سال۔ تو اگر کوئی ان کی سنت پہ عمل کرے تو آج اگر آپ کا قانون آڑے آئے تو جو دین کے خلاف قانون ہے وہ ہم برداشت کر سکتے نہیں۔ سن لیں، یہ ایسے ان کے بنائے ہوئے قانون دھرے رہ جائیں گے، نبی کے غلام وہی کریں گے جو قرآن و سنت کا حکم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا گھر بنا رہے ہو، گھر شروع کرنا ہے، تو حضرت علی سامان لائے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے نبی پاک نے جہیز دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی نے زرہ بیچی تھی، میں نے آپ کو کل پرسوں حضرت عثمان کے بیان میں یہ بات سنائی تھی۔ زرہ بیچ کے وہ سامان لائے تھے، چکی بھی تھی اس میں، جو گھر کا سامان وغیرہ وہ حضرت علی اس پیسے سے خرید کے لائے تھے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 24 برس بتائی جاتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایک آدھ سال کم زیادہ لکھی ہو۔ نکاح کے بعد آپ نے ان دونوں کو ساتھ بلا کر ان پر پانی دم کر کے چھینٹے مارے اور فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب بھی کچھ گھروں میں یہ رسم کی جاتی ہے، پانی گھما کے پھراتے ہیں دولہا دلہن کو اور اس سنت کو پورا کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اللہ کے جو مانتے ہیں وہ کہیں اللہ کے نور۔ اور آپ یہ سن چکے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والا۔ کیوں؟ کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، تو پھر سیدہ پاک بھی نور ہیں یا نہیں ہیں؟
تو جو نہیں سمجھ آتی، جن کو پاس ایمان کا نور نہیں ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی اب بیان سنیں۔ مسلم میں بھی بخاری میں بھی حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آپ نے اپنی شہزادی سے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء العالمین، اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو سارے جہانوں کی اور تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ یہ روایت موجود ہے ترمذی شریف میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے صحابی، ان کو نبی کا رازدار بھی کہا جاتا ہے، صاحب السر، یعنی حضور کے راز، حضور کے رازدان تھے، حضور ان کو راز بھی بتاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے اجازت مانگی، اماں جان مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ ادا کروں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ ذرا پیغام دیکھیں، بیٹا ماں سے اجازت کس بات کی مانگ رہا ہے؟ نبی کے پاس آنے کی۔ ذرا ماں کی اہمیت بھی سمجھیں۔ اور کیا کہ تمہارے لیے اور اپنے لیے سعادت مند بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو گھر سے نکلے تو ماں کی اجازت لے کے نکلے۔ ماں کی آواز آپ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ماں ہے جو آپ نکلتے ہیں تو وہ دعا کرتی ہے، جہاں پیر وہاں خیر، جہاں قدم وہاں کرم۔ آپ کا انتظار کرتی ہے، دیر ہو جائے تو وہ ہر وقت تڑپتی رہتی ہے کب آئے گا۔ بیٹا کسی دوسرے ملک چلا جائے، ماں اس پورے ملک کی خیر مانگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا وہاں گیا ہے۔ تو ہم ماؤں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ لوگ بعد میں شاید پچھتاؤ، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قدر کرو، ماں کے قدم چوما کرو، دعائیں لیا کرو۔ اور پیروں کے پاس جاتے ہو ضرور جانا، لیکن تمہارے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ حضرت حذیفہ نے اجازت لی، مسجد نبوی شریف آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضور کچھ پڑھنے لگ گئے، کوئی دوسرے لوگ باتیں کرنے لگ گئے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہیں جائیں تو آگے گھستے ہیں، بھلے سے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم بس چاہتے ہیں ہماری بات سنیں، ہمیں ٹائم ملے۔ ادب والے تھے صحابہ، مجھے اور آپ کو ادب سکھا گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عشاء کی نماز ہوئی، فرض نماز پڑھا کر نبی پاک مسجد سے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے۔ اندھیرا تھا، گلی میں کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں۔ میں چپ کے نبی پاک کے پیچھے چل پڑا۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں پیچھے چل پڑا۔ اور آپ جانتے ہو میرے نبی کو اللہ نے یہ کمال دیا، وہ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے رکے، فرمایا انت حذیفہ،
او میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، تیری کیا حاجت ہے، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ صحابی نے عرض کی حضور مانگنے سے پہلے ہی مراد پوری ہو گئی ہے، آپ نے جھولی بھر دی ہے، جو لینے آیا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ، گھر لے گئے اور گھر لے جا کے فرمایا حذیفہ یہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے۔ کون؟ فرشتہ، آپ فرشتہ کہیں، فرشتہ کہیں، فرشتہ کہیں، وہ وہی رہے گا، زیر زبر آپ جتنی مرضی بدل لیں اس کی شان نہیں بدلے گی۔ فرشتہ آیا ہے اور یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کی زیارت کروں، ان کو سلام کروں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اور ایک تحفہ ساتھ لے جاؤ، حبیب کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو تحفہ لے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دھیان سے سننا، دھیان سے سننا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ فرشتہ آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ خوشخبری اس نے کس کی طرف سے سنائی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو اپنے گھر میں ہی بانٹتے رہے، تو میرے نبی نے تو ساری کائنات کو بانٹا ہے، جس کسی کو جو ملا ہے ان کے صدقے، مگر نبی کے گھر والوں کو جو شان دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے ان کی بات کہاں جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان کی یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار، اور حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں، اور یہ طبری میں الاستیاب میں روایت موجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سے افضل عورتیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی حضرت خدیجہ، دوسری حضرت سیدہ فاطمہ، تیسری حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، چوتھی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 خواتین جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی پاک نے بتا دیا، ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کہ تمہیں اللہ تعالی نے تمام عورتوں سے دنیا کی چن لیا، عالمین کی، اور تمہیں پاک رکھا ہے، پاک دامن رکھا ہے۔ اس آیت کے تحت علماء میں ایک گفتگو شروع ہوئی کہ کون افضل ہے، حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ تو محبت کے حوالے سے علامہ اقبال کے کہے ہوئے شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے خلاصے کے طور پر بات کی ہے، مگر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔
وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت سے شان حاصل ہے، اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ یہ ایک نسبت حضرت مریم کی شان کی ہے۔ اور حضرت فاطمہ کو 3 وجہ سے فضیلت ہے، 3 نسبتوں سے فضیلت۔ حضرت مریم کی ایک نسبت، حضرت سیدہ پاک کی 3۔ پہلی سنیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ کہ وہ اللہ کے سب سے آخری نبی اور تمام کے امام اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ پہلی نسبت کس کی بیٹی ہے؟ نبیوں کے سردار کی۔ اب دوسری نسبت، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تم نے یہ تو سن لیا کہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی، تو دوسری نسبت یہ بھی سن لو کہ بیوی ہیں ولیوں کے سردار کی۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، ان کی ماں کا شان آپ کو بتا دیا۔ یہ حضرت سیدہ کی بتا رہا ہوں کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی اور بیوی ولیوں کے سردار۔ حضرت علی پہلی امتوں کے ولیوں کے بھی سردار ہیں، اسی لیے ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ آپ کو گزشتہ رات سنا چکا ہوں احادیث نبی پاک کے ارشادات۔ تم نے اب یہ بھی سن لیا بیٹی نبیوں کے سردار کی اور بیوی ولیوں کے سردار کی۔ اب سنو ماں کس کی ہے؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ یہ سنا تم نے کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، تو ماں شہیدوں کے سردار کی ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پرکار کا لفظ آپ نے شاید سنا ہوگا، کمپاس بھی کہتے ہیں۔ جیومیٹری میں بچے جب کاپی پر دائرہ سرکل بنانا ہو تو پرکار کے ذریعے بناتے ہیں۔ اس پرکار میں ایک نوک ہوتی ہے، دوسری طرف آپ پینسل یا جو بھی لگا لیں۔ نوک کو سینٹر میں مرکز میں گاڑ دیتے ہیں اور گھماتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دائرہ، سرکل۔ اگر وہ سینٹر والی مرکز والی نوک ہل جائے تو کیا دائرہ صحیح رہے گا؟ اونچی۔ دیکھو علامہ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ اے سیدہ آپ کس کی ماں ہیں؟ جو عشق کی پرکار کا مرکز سیدنا حسین، اگر کربلا میں وہ اپنے موقف سے ہل جاتے تو اسلام کا دائرہ درست نہ رہتا۔ یعنی آج اسلام اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ امام پاک کی قربانی کا ثمرہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدہ کے فضائل بے شمار ہیں، فضائل بے شمار۔
تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے گا، میں کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی کیا شان رکھتی ہے؟ ترمذی میں حدیث موجود، حضرت جمیع بن عمیر اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ای الناس کان احب الی اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فاطمہ، کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی فاطمہ تھی۔ اگر دشمنی ہوتی تو نام لیتی، کوئی اختلاف ہوتا تو نام لیتی، پیار سے نام لے رہی ہیں۔ سنیں، فقیل من الرجال، وہ آئے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ عورتوں میں حضرت فاطمہ، تو مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون؟ قالت زوجہا، حضرت عائشہ نے کہا حضرت فاطمہ کے شوہر علی سب سے زیادہ پیارے تھے۔ سیدہ کا اس طرح ان کے نام لینا بتا رہا ہے آپس میں بہت محبت، آپس میں بہت محبت۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں، مدارج النبوت میں اس کو لکھا ہے، اور کس نے لکھا ہے؟ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، جن کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ آپ میں سے کوئی زحمت کرے اس پنکھے کو میری طرف سے تھوڑا سا ہٹا دو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری، روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہی سوال حضرت فاطمہ سے کسی نے کر لیا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا حضرت عائشہ۔ اس نے کہا مردوں میں، تو فرمایا ان کے باپ ابو بکر۔ اندازہ کرو محبتوں کا۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ علی کا نام لیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا جائے، وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر کا نام لیتی ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ محبتوں والے ہیں۔ جھگڑے آج کے لوگوں کے ہیں، ان میں کوئی جھگڑا اونچی کہہ لیجئے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی باوجود اس کے کہ بڑی شان والی ہیں، مگر کتنی عبادت کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، میری ماں عشاء پڑھنے کے لیے مصلی پہ جاتی تو فجر ہو جاتی تھی۔ آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہماری خواتین حضرت فاطمہ کا نام سن کے شاید سروں پہ دوپٹے ڈال لیں، مگر انہیں فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں، اور سیدہ ساری ساری رات نوافل پڑھا کرتی تھی، عبادت گزار تھی۔ سنیں المستدرک میں حدیث پاک موجود، ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہما، کہ نبی پاک جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں، اور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا ٹائم کم ہو جائے۔ اور یہ حدیث مجھے اور آپ سب کو سن کر یاد کر لینی چاہیے۔ المستدرک میں حدیث، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اللہ نے فرمایا ان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب
بغضب فاطمہ وَيَرْضَى بِرِضَائِهَا، بے شک اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ سیدہ کو ناراض کرنا، کس کو ناراض کرنا؟ اللہ کو۔ سیدہ کو راضی کرنا، کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو۔ تو آج جو لوگ ان کی بے ادبی کہہ کے کر کے اس کو شرعی بے ادبی نہ مانے، تو وہ ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہیں بے ادبی کر کے، اس کو کہہ رہے ہیں بے ادبی نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ بچائے ایسے غلط عقیدوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف، حضرت مسور بن مخرمہ وہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ نبی پاک کے بدن کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا۔ آپ کو نبی پاک کا ایک بال مبارک کہیں دیکھنے کو مل جائے، آپ کہتے ہو ہماری آنکھوں کی عید ہو گئی۔ مدینہ چلے جائیں، خاک مدینہ مل جائے، تبرک سمجھتے ہیں، وہ تو نبی کا ٹکڑا ہے، نبی کا جگر کا ٹکڑا۔ تو ان کو راضی رکھنا ہے یا ناراض؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو راضی رکھنا ہے تو پھر ان کے معاملے میں کوئی ہلکی بات گوارا کی جا سکتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا راوی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت فاطمہ نبی پاک سے ملنے آتی، اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسی، نبی پاک پیار سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سیدہ بیٹی آتی تو نبی پاک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کو چومتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اور جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، قامت، وہ بھی کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتی، پیشانی چومتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، پھر وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی۔ بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو، یہ شفقت ہے، عنایت ہے۔ چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو، یہ تعظیم ہے۔ ہم سیدہ پاک کو بھی بڑا مانتے ہیں، نبی پاک تو مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، تو نبی پاک کا کھڑے ہو کر بیٹی کو شفقت سے نوازنا، عزت دینا پیغام بھی ہے، سیدہ کی شان کا اظہار بھی ہے، پیغام بھی ہے بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کریں۔ دوسرا یہ کہ سیدہ کی شان ظاہر کرنا کہ کونین کے والی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلا کہ سیدہ پاک نبی پاک کی بارگاہ میں کتنی شان والی ہیں۔ نزہۃ المجالس میں روایت موجود، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے کہا تم افضل ہو یا میں؟ پیار سے آپس میں بات ہو رہی ہے کہ تم افضل ہو یا میں؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں افضل ہوں، میں نبی کا خون ہوں، ان کے بدن کا ٹکڑا، لخت جگر ہوں۔
ام المومنین نے فرمایا قیامت کے دن بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، ایمان والوں کی بیویاں ان کے شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ میں بیوی ہوں نبی پاک کی، تم بیوی ہو علی کی، تو تم علی کے ساتھ ہوگی، میں نبی کے ساتھ ہوں گی۔ پیار کی بات، حضرت فاطمہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ فقامت عائشہ، جب حضرت فاطمہ خاموش ہوئیں، حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہوئیں اور کھڑی ہو کر انہوں نے وقبلت رأسها وقبلت رأسها وقالت یا لیتنی شعرۃ فی رأسها، اٹھ کر حضرت فاطمہ کا سر چوما اور چوم کے کہا کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ کتنی محبت کی باتیں ہیں، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑا مشہور واقعہ، آیت پل صراط جب یہ اتری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے۔ 500 سال کا رستہ، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا یہ پل، بال سے باریک تلوار سے تیز، حضور روئے۔ حضور روئے تو سبھی روئے، میں پورا واقعہ اس وقت نہیں سنا رہا آپ کو۔ نبی پاک غار سجدہ میں جا کر روتے رہے۔ حضرت سیدہ پاک آئیں، انہوں نے پوچھا حضور کیوں گھر سے آ گئے، رو رہے ہیں؟ حضور نے بتایا یہ آیت اتری ہے، میں امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت سیدہ پر بھی اللہ کا خوف طاری ہوا، وہ بھی رونے لگیں۔ اسی وقت جبریل امین آئے، فنزل جبریل وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام ویقول قل بفاطمة لا تحزنی فإنی افعل بأمتک ما تحب فاطمہ۔ حضور اللہ فرماتا ہے، آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ وہ غم نہ کریں، میں آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کی بیٹی چاہے گی۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ سیدہ پاک کس کی شہزادی ہیں؟ آج آپ بڑے گھر سے بہو لے آئیں، ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، زمین پر پاؤں نہیں رکھتی، وہ کام کاج کرنا تو دور کی بات، سیدہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی پانی بھر کے لاتے تھے، سیدہ جو گندم جو بھی آئے اس کو پیسنا، بچوں کا خیال، گھر داری، سب کچھ خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں لونڈیاں اور غلام آئے، حضرت علی نے کہا پانی بھر کے لاتے لاتے میرے سینے میں درد رہنے لگا ہے اور تمہارے ہاتھ میں بھی چکی چلا چلا کر گٹے پڑ گئے ہیں، تو تم جاؤ اپنے ابا جان سے اور اپنے لیے کوئی لونڈی اور گھر کے لیے کوئی غلام مانگ لاؤ، کچھ تمہیں آسانی ہو جائے، کچھ مجھے آسانی ہو جائے۔ سیدہ آئیں، اس وقت نبی پاک اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ سیدہ نے بتایا تو حضرت عائشہ نے کہا بالکل تمہیں ضرور لونڈی ملنی چاہیے، خادمہ ملنی چاہیے، نبی پاک آئیں گے، میں تمہارا سلام پیغام بھی دوں گی اور سفارش بھی کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا حضور آپ کی شہزادی آئی تھی اور یہ بات تھی۔ نبی پاک گھر میں بیٹھے نہیں، انہی قدموں پر اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور کہا تمہاری ماں نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم آئیں اور تم نے یہ پیغام دیا، بیٹی جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر عطا نہ کروں؟ سیدہ نے کہا ابا جان ضرور عطا کیجئے۔
فرمایا تم بھی اور علی بھی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اس کا نام ہمارے ہاں اب تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ میرے نبی نے ان کو باندی کیوں نہیں دی، خادمہ کیوں نہیں دی؟ اس میں کتنی حکمتیں، کتنے راز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کیا فرمایا، میں سب کے لیے ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی تو تمام عورتوں کے لیے مثال بن جائے، میرے امت کی خواتین بھی گھروں کے کام خود کیا کریں گی، وہ بھی تھک چور کر جب بستر پر لیٹیں گی ان کو تیری یاد آئے گی، وہ کہیں گی کہ ہم کام کرتی ہیں تو کیا ہوا، نبی کی شہزادی بھی تو کرتی تھی، تو تیری یاد ان کا سہارا بن جائے گی، ان کی ڈھارس بن جائے گی۔ تو نبی پاک نے اس لیے بھی نہیں دی، اور میرا دل کہتا ہے اس لیے نہیں دی کہ تیری جو شان ہے تیرے لائق یہ دنیا کی باندیاں نہیں ہیں، تیرے لائق تو جنت کی حوریں ہیں جو تیری خدمت کریں۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا موسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں رہنے والی خاتون ام ایمن سے کہا جاؤ، میری بیٹی نے روزہ رکھا ہوگا، بچے بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، گرمی بھی ہے، تو جا کے اس کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو، اس کا کاموں میں ساتھ دے دو۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں جب سیدہ کے گھر آئی تو ابھی میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا کہ پردہ ہلا اور مجھے نظر آیا کہ آٹا پیسنے والی چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کریمین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے، ہل رہا ہے، سیدہ آرام کر رہی ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں واپس چلی گئی، نبی پاک کو سب کو جا کر سنایا، نبی نے دیکھنے ہی تو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ لے میری بیٹی کی شان۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم، اللہ نے فرشتے اور حوریں بھیج دیے ہیں اس کی خدمت کے لیے۔ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ کیا شان ہے، وہ نور العین، وہ لختے دل محبوب سبحانی، وہ فخر ہاجرہ و آسیہ، وہ مریم ثانی، وہ شب دار، وہ صرف رکوع و سجدہ پہ ہم، وہ جن کی ذات پر نازاں حضور سرور عالم، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو گناہگاراں، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم خطا کاراں۔ حضرت سیدہ پاک عبادت بھی کرتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فقر و فاقہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو ملتا نہیں تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو ملتا نہیں تھا۔ اضطراری غربت نہیں، اختیاری غربت۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چاہتے تو روز صبح و شام ان کے پاس جنت کی نعمتیں آتی۔
دنیا بھر کے پکوان جا کر انہیں سلام کرتے، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کو چاہا، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اللہ نے پھر درجے بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ یہ روزے رکھنا، بھوکے رہنا، سادگی۔ حضرت سیدہ فرماتی ہے کسی نے قمیص دیا نیا، کرتا قمیص، میں سوچ رہی تھی یہ قمیص نیا آیا ہے پہنوں گی، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا مجھے کپڑے پہناؤ، اللہ تمہیں جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے دل میں آیا جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ دے دیتی ہوں، نیا پہن لیتی ہوں۔ پھر خیال آیا کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اللہ کے نام پہ پرانا دوں؟ فرماتی ہیں میں نے وہی پہنے رکھا، نیا اس کو دے دیا۔ یہ لوگ کتنی شان والے لوگ ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں کتنی سہولتیں ہیں، روز بروز ٹیکنالوجی سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک خاص پتھر ہوتا تھا، اس سے یا ایک خاص مٹی ہوتی تھی، لوگ اس سے کپڑے دھوتے تھے، یہ صابن وغیرہ سوپ ہوتے نہیں تھے۔ اب ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کتنے قسم کے لیکوڈ، مشینیں لگ گئی ہیں، پہلے ہاتھ سے دھوتے تھے، نچوڑتے تھے، میل نکالتے تھے، ملتے تھے، اب مشینیں آ گئی ہیں، وہ سارا کچھ وہ خود ہی کرتی ہیں، سکھا بھی دیتی ہیں، استری کرنے کے لیے الگ۔ آپ کے ہاں پانی پائپ لائن لگا ہوا ہے، ٹوٹی کھولیں، آپ ٹیپ کھولیں، پانی گرم ٹھنڈا گیزر لگا لیں، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم شکر کرتے اونچی نہیں۔ اندازہ کریں ان ہستیوں کا، آج سے 1450-1500 سال پہلے کیا تھا اور انہوں نے کس طرح بسر کی۔ ہم اتنی نعمتوں کے باوجود شکر نہ کریں تو پھر اچھی بات ہے؟ ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ الماریاں بھری ہوں گی کپڑوں سے، جوتوں کے جوڑے 20 رکھے ہوں گے، برتنوں کا ڈھیر لگا ہوگا، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں۔ کپڑے ہوں گے تو کہیں گی یہ تھوڑے سے لیتڑے ہی تو ہیں، چیتھڑے ہی تو ہیں، جوتے ہیں تو 2-4 لیتڑے ہی تو ہیں، برتن 2-4 ٹھیک رہی، بس یہی بولتی ہیں، شکر بہت کم کرتی ہیں۔ آج کمی اس کی ہے، ہمارے ہاں شکایت ہی شکایت، ہر کوئی شکایت ہی شکایت کر رہا ہے، شکر کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور اللہ کا فرمان ہے شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، شکایت سے کبھی ملتا نہیں ہے۔ اور لوگوں کو شکایت میں مزہ آتا ہے، ان کو بس شکایت شکایت شکایت۔ اپنی تسکین یاد رکھنا، سیدہ پاک نے سادگی میں گزاری ہے، وقار کے ساتھ گزاری ہے، کس شان سے گزاری۔ اور پردے کا کیا حال تھا؟ فرماتی ہیں جب سے پردے کی آیت اتری، میری چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ وہ اتنی شرم و حیا والی۔ اور آج مسلمان خواتین کا کیا حال ہے؟ یہودی بڑے خوش ہیں، وہ فیشن کے نام پر آپ کو چیز دیتے ہیں، انہوں نے کھلے پجامے شلوار کی جگہ ٹائٹس تنگ پجامے بنا کے دے دیے، ہماری بچیوں نے پہن لیے۔ انہوں نے آپ کو جس طرح کا ڈیزائن دیا آپ نے فوراً شروع کر دیا، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم پہنا رہے ہیں، پہن رہے ہیں۔ ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، کون سا لباس پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے، کس سے پردہ ہے، کس سے نہیں ہے، کیا لیمٹس ہیں۔ شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈیٹیں ہو رہی ہیں، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ٹیلی فون ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی طریقے، اور اس کی خرابیاں کتنی ہیں، جتنا زیادہ وہ کرتے ہیں بعد میں اتنا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ جب سے یہ ٹیلی فون آیا ہے، آپ کا سیل فون جس کو آپ موبائل کہتے ہو، اس نے تو نسلوں کو بگاڑ دیا ہے۔ کتنی طلاقیں ہو رہی ہے روز اس کی وجہ سے، اور کتنے مسئلے۔ اللہ کی پناہ، ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، خاتون اسلام
مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ اگر کھیتی ہوتی ہے نا، تسلیم کی کھیتی، یہ تم بچھا لو اور کیا کرو، سیدہ پاک کو نمونہ بنا لو، تسلیم و رضا والی بن جاؤ، شکر والی بن جاؤ، تو حضرت فاطمہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور سیدہ سے محبت کتنی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ یہ علامہ اقبال ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، شریعت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے، میں شریعت کا پابند ہونے کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں، مجھے نبی پاک کے ارشاد کا بہت زیادہ خیال ہے، لحاظ ہے، ورنہ دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کی قبر نظر آئے تو میں طواف کروں، آپ کی قبر کا دیوانہ وار طواف کروں اور بار بار سجدہ کروں۔ یہ حضرت علامہ اقبال بتا گئے کہ سیدہ کی شان کتنی ہے، محبت کتنی ہے، انہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدہ سخی کتنی تھیں، عابدہ کتنی تھیں، زاہدہ کتنی تھیں، پاکیزہ کتنی تھیں، اور آپ کو بتا دوں حسنین کریمین پیدا ہوئے، جو دوسری عورتوں کا حال ہے حضرت سیدہ کا ایسا کوئی حال، اشارے میں بات کی ہے، ادب کی وجہ سے ان کے ساتھ کسی بھی آلودگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدہ نے کہا، سیدہ کی سب سے خاص دوست کون تھی؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو سن لیں، سیدہ کی خاص دوست تھیں حضرت ابو بکر کی بیوی، نام ہے اسماء بنت عمیس۔ اگر دشمنی ہوتی تو اتنی محبت ہوتی؟ سیدہ نے کہا، ہمارے جو یہاں رواج ہے جنازوں کا، چارپائی پہ جسد رکھتے ہیں، جسم بناوٹ نظر آتی ہے، چادر تو ڈال دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء نے کہا، میں نے یہ چیز دیکھی دوسرے ملک میں، اور وہ کیا کہ وہ چارپائی کے ساتھ شاخیں باندھتے ہیں کھجور کی، فاصلے سے نا شاخیں باندھ کے اوپر سے پتے جوڑ کے گرا لگا دیتے ہیں، تو وہ محراب کی شکل اور اندر جو کچھ ہو وہ نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہو گئی یہ سن کے، فرمایا میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا تاکہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے۔ کتنی شرم و حیا والی ہیں، کاش مسلمان خاتون کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج آزادی کی بات کرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، پتہ نہیں تم کہاں سے جسم اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر تمہارا ناک تمہارے سر کے پیچھے ہوتا، آنکھیں تمہاری گھٹنوں میں لگی ہوتی، کیا کرتی تم؟ یہ اللہ نے بنایا ہے احسن تقویم، اس کا حکم مانو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ماچس کی تیلی کی جو تپش ہوتی ہے وہ آپ کی کھال سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدہ پاک آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب بخار نبی پاک کو سلام کرنے برکت لینے کے لیے آیا تھا، سیدہ آئیں، حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا، سیدہ رونے لگ گئیں۔ پھر حضور نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ یہ بات کسی کو نہیں سمجھ آئی۔ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، مجھے تو بتاؤ
کیا بات ہوئی تھی؟ پہلے تم روئیں پھر تم ہنسی، کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نبی پاک کے قریب جب ہوئی، حضور نے فرمایا بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں رونے لگ گئی تو نبی پاک نے مجھے فرمایا بیٹی مجھے سب سے پہلے تم ہی ملو گی، سب سے پہلے مجھے تم ہی ملو گی۔ تو میں اس بات سے خوش ہو گئی۔ نبی پاک کی وفات کے بعد 6 مہینے آپ ظاہری حیات میں رہیں۔ حضرت علی سے فرمایا مجھے نبی کی قبر پہ لے چلو۔ جب آئیں قبر پر، نبی پاک کی قبر کی مٹی کو سونگتی تھیں، سر پہ رکھتی تھی اور کیا فرماتی تھی؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ جو مصیبت مجھ پہ پڑی ہے نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ یہ مصیبت اگر دنوں پہ پڑتی وہ دن نہ رہتے، راتیں بن جاتی۔ سیدہ پاک روتی رہتی تھی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، جب دیکھا آنکھیں بھیگی رہتی تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے واقعات، چونکہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن کا بھی ذکر کرنا ہے، بہت سارے واقعات بیان نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ ظہر کے بعد سیدہ نے خود پانی زیادہ استعمال کر کے غسل کیا کہ مجھے بعد میں کوئی غسل نہ دے۔ آپ مصلی پہ آ گئیں، نماز پڑھتی رہیں۔ عصر کی نماز پڑھ کر آپ دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے نیم دراز ہو گئیں۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا شان ان کی، کیا مرتبہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری جتنی بھی مخلوق ہے جمع ہوگی۔ ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے میدان محشر میں جمع ہونے والو اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ سیدہ پاک سواری پر ہوں گی، 70,000 حوریں بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گی، جن کے لیے اس وقت سر جھکانے کا حکم ہوگا۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں ادب سے سر جھکا لو اور ان کی تعظیم کر لو۔ ان کی بے ادبی کی ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ سیدہ پاک آج بھی بقیع شریف میں آرام فرما ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے حجرے کے ساتھ ان کا جو مکان تھا وہ اسی میں آرام فرما ہیں۔ زیادہ روایتوں کے مطابق بقیع شریف میں مدینہ کے قبرستان میں آپ کا روضہ ہے۔ تعمیر تھی، گنبد تھا، ظالموں نے گرا دیا، تو تم نے اپنے آپ کو ڈھایا ہے، ان کی شان کو تم کم کر سکتے نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے سیدنا امام حسن مجتبی،
ان کی ولادت ہوئی 15 رمضان کو، تیسرا سال تھا ہجرت کا۔ حضرت اسماء بنت امیس، وہی حضرت ابو بکر کی بیوی، دائی کے فرائض انجام دے رہی تھیں سیدہ کے پاس۔ بالکل پاک صاف پیدا ہوئے امام حسن، سیدہ بھی بالکل پاک صاف۔ ارے وہ تو پاک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی آلودگی کا کیسے خیال کیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک تشریف لائے خوشی خوشی، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حضرت امام حسن کو آپ کی گود میں دیا گیا۔ نبی پاک نے گھٹی میں ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ اپنے بیٹوں کا نام خوفناک رکھتے تھے، دشمن کو ڈرانے کے لیے۔ حملہ آور ہونے والے جانوروں کے نام، خطرناک وہ نام رکھتے تھے دشمن کو ڈرانے کے لیے۔ غلاموں کے نام اپنے لیے بہت میٹھے رکھتے تھے تاکہ ہم خوش ہوں۔ تو حرب، حضرت علی نے کہا میں نے حرب نام سوچا، فرمایا بل ہوا حسن، یہ تو حسن ہے۔ یہ حسن اور حسین دونوں نام امام حسن حسین سے پہلے کسی اور کے نہیں ہوئے، یہ اللہ نے رکھے ہوئے تھے، یہ نبی کے شہزادوں کو ملے ہیں۔ حضور نے تعویذ کیا، تعویذ سمجھتے ہو؟ تعویذ کیا، اللہم انی اعیذہ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ نبی پاک نے ان کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت بھی خود فرمائی اور اپنا لعاب ان کو چٹایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے، ترمذی میں حدیث موجود، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما کان اسفل من ذالک۔ حضرت امام حسن سر کے بالوں سے لے کر سینے تک، حضرت امام حسین سینے سے پاؤں تک نبی پاک کے بالکل مشابہ ہو بہو تصویر تھے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا شروع میں، پھر وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ میں نے آپ کو خط توأم سمجھایا تھا، پھر سمجھ لیں، یہ دو کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے، ایک حرف ادھر دوسرا ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، جب تک ملائیں نہیں پڑھا جا سکتا نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے محفوظ طریقہ آج تک، اس کا کوئی بدل نہیں آیا، تو اس کو توأم کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن امام حسین دونوں کو ساتھ کھڑا کریں گے تو نبی کی تصویر نظر آئے گی۔ یہ دو ورقہ نور کا اعلیٰ حضرت نے اس کو فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے نبی کی تصویر تھے، امام حسن۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں پیار سے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا بے ابی شبیہ، یعنی اپنے باپ کی قسم اٹھا کے کہا کہ سنو
تم میرے نبی سے ملتے جلتے ہو، علی سے ملتے جلتے نہیں، شکل کے لحاظ سے کہ تمہاری شکل نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں۔ حضرت علی مسکرا رہے، حضرت امام حسن نبی پاک کی کیا تھے؟ تصویر تھے، تصویر۔ میں آپ کو گزشتہ رات بھی حدیثیں سنا چکا۔ حضور نے ان کو اپنا اہل بیت فرمایا، حضور نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا۔ نہیں، آؤ ایک حدیث اور سن لو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضور نے فرمایا ہازان ابنایا و ابن ابنتی، یہ حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، یا اللہ تو ان دونوں کو پیارا رکھ، ان سے پیار کر۔ فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ کتنی پیاری دعا۔ حضور نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی کر، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی رکھ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے، ہمیں ان سے پیار رکھنا ہے یا نہیں؟ ان سے محبت رکھنی ہے یا نہیں؟ محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، محبت کے پھر امتحان ہوتے ہیں، پھر اس پہ پورا اترنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان شہزادوں کو سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے۔ کیوں؟ کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور نبی پاک کو بہت پیارے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو چوم رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ تو حضور نے فرمایا اگر تیرے دل میں محبت نہیں، رحمت نہیں ڈالی اللہ نے، یہ تیرا نصیب، مجھے تو بچے بہت پیارے ہیں، میں تو ان کو چومتا ہوں، کھیلتا ہوں ان سے۔ ہمیں سبق بھی مل گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنیں گے؟ سنانی تو ہے، میں نے آپ کو جگایا اس لیے کہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ کعبے کا دروازہ اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی کھڑا ہو، ساری رات نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، عبادت کرے۔ حدیث سنا رہا ہوں، کون سی جگہ؟ کعبۃ اللہ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوا ہے، عبادت ہی عبادت کر رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، فرمایا دوزخ میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر عبادت کرتے ہوئے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو جنت مل سکتی نہیں۔ حضرت امام شافعی، 4 اماموں میں سے ایک امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والو، تم لوگ بڑی شان والے ہو، تمہاری محبت اللہ کے نازل کردہ قرآن میں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ تمہاری قدر و شان جاننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو تم پہ درود نہیں بھیجے اس کی۔ 4 امام ہیں شریعت کے، اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں کے چاروں اہل بیت پر فدا ہیں۔ انہوں نے محبت اہل بیت کی
یادیں. حضرت امام اعظم ہم حنفی ہیں, وہ کہتے ہیں میری زندگی کے وہ 2 سال سب سے قیمتی ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں. وہ اتنا پیار کریں. اور آج کیا حال ہو گیا لوگوں کا, اہل بیت کا ذکر کرو تو کہتے ہیں رافضی ہو گئے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرو شیعہ ہو گئے پتہ نہیں کون. ارے اہل بیت کا ذکر نہ کرو تو تم تو مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کا ذکر تو سرمایہ ایمان ہے. اور حضور نے فرما دیا مجھ پہ درود بھیجے ہو تو بترا, صلاۃ البترا نہیں, کٹا ہوا درود نہیں بھیجنا. جب بھیجنا تو میرے ساتھ میری اولاد پہ بھی درود بھیجنا, میری آل پر بھی بھیجنا. نبی پاک تو بار بار کہہ رہے ہیں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں, اور آج کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہ کرو. اہل بیت کا ذکر کرنا رفض نہیں ہے, فرض ہے, اللہ نے لازم کیا ہے. ان سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یاد کر لینا بات. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج نبی کا ذکر جن کو اچھا نہیں لگتا, اہل بیت کا ذکر جن کو اچھا نہیں لگتا, ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں تم ہمیں اس ذکر سے روک سکتے نہیں, اور تم ختم ہو جاؤ گے, یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ حضور کے غلام یہ ذکر کرتے رہیں گے, حضور کو کتنا پیار ہے اپنے ان بچوں سے. حدیثیں پڑھو. اور پھر حضور نے فرما دیا یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ, اور جو ان سے محبت رکھے اس کو دوزخ سے بچا. تو جنہوں نے دوزخ سے بچنا ہے وہ تو ذکر اہل بیت کریں گے, مگر صحابہ کا بغض رکھ کے نہیں. ہم صحابہ کی بھی تعظیم کریں گے, اہل بیت کی بھی تعظیم. دونوں میں فرق نہیں آنے دینا, نہ ادھر ادب کم ہونے دینا نہ ادھر محبت کم ہونے دینی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت امام حسن حضور کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں, اپنے شانوں پہ بٹھا لیتے ہیں, حضور ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں بچے خوش ہونا, حضور ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں, اپنے اوپر بٹھا لیتے ہیں ان کو اور سواری کراتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود. حضرت امام حسن مسجد میں آ گئے, گھر سے چلے مسجد, تو ابھی عمر کم تھی تو ذرا چلنے میں لڑکھڑا رہے تھے. نبی پاک ممبر چھوڑ کر اٹھے اور آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا. حضور ممبر پر آ گئے, بیٹا گود میں بیٹھا ہوا ہے, ایک نظر لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ تھے رونق فضا مسجد کے ممبر پر, حسن بھی جلوہ آرا تھے قریب حضرت سرور, کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی, کبھی اصحاب کی جانب نگاہ بندہ پرور تھی. میان خطبہ لوگوں سے شہ والا نے فرمایا, میرا فرزند ہے سید ہے یہ خاتون کا جایا, بلا شک ہے یہ صدیقوں شہیدوں کے رفیقوں میں, سبب سے اس کے ہوگی صلح دو مسلم فریقوں میں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سیدن, بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے. کون ہے؟ آواز ذرا زور سے, بڑی مہربانی. سید کا لقب کس نے دیا؟
نبی نے میرا یہ بیٹا سید، سید کے معنی سردار کے ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ، ان قریب اللہ تعالی کیا کرے گا، ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں میں صلح کرائے گا. اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں کیا کروائے گا؟ یصلح کے الفاظ سنیں، یہ واقعہ ہونا ہے، آگے نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ جو لوگ نبی کے علم میں شبہ کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. نبی پاک نے بتایا. چنانچہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ چن لیا، بنا لیا. یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. کون سے؟ کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ 5. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن. یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. نص سے ثابت. نص کا مطلب قرآن حدیث کے الفاظ. یہ حضرت امام حسن، ابھی بات کرتا ہوں میں پوری. نیک کتنے تھے؟ انہوں نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا، حالانکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی شبہ نہیں. اس کے باوجود 25 مرتبہ، 2 مرتبہ پورے گھر کا سامان اللہ کی راہ میں دیا حضرت ابوبکر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، 3 مرتبہ حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آدھا گھر اللہ کی راہ میں دیا. کتنے سخی تھے. کوئی مانگتا تھا یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کچھ رہا یا نہیں، دے دیتے تھے. حلم، برداشت کتنی تھی. کیونکہ سیدہ نے حضور سے کہا تھا اپنے بچوں کو کچھ دیں، تو حضور نے کہا تھا حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو اپنی شجاعت. مروان خطبے میں آپ کے بارے میں بہت برا کلام کرتا تھا، آپ جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن یہی فرمایا کہ میں کیوں جواب نہیں دیتا؟ جواب دے کر تیرے گناہ اور عذاب کو کم نہیں کرنا چاہتا. تو دے رہا ہے نا، تو تیرا گناہ بڑھ رہا ہے. لیجئے جی، حضرت علی کے بعد لوگوں نے امام حسن کو خلیفہ بنا لیا. ادھر ملک شام میں، دمشق میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اعلان کر دیا. وہ صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، وہ صرف صحابی ہیں. یہ 2 طرح، کچھ لوگ حضرت امام حسن کے ساتھ، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے 2 آدمی، ایک بصرہ اور دوسرا کوفہ بھیجا کہ لوگوں کو میری طرف لگائیں، حضرت امام حسن کے وہ ساتھ نہ بنیں بلکہ میرا ساتھ دیں. حضرت امام حسن کو پتہ چلا کہ یہ آدمی لڑوانے آئے ہیں، تو آپ نے ان کو قتل کروا دیا. حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر میری مخالفت پر تلے ہوئے ہو تو پھر سامنے آ جاؤ، یہ اس طرح سازشیں نہیں کرنی ہے، سامنے آؤ. دونوں لشکر تیار ہو گئے، لشکر کا امتحان بھی ہو گیا. میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. نبی پاک پہلے فرما چکے تھے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 لشکروں میں صلح کرائے گا. حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے ملک شام میں گورنری کر رہے تھے. پھر مسلسل اس کے بعد ان کا وہ دور چلتا رہا. بنی امیہ کا تسلط تھا وہاں. بنو ہاشم اور بنی امیہ میں یہ
کولڈ وار، سرد جنگ چلتی رہتی تھی آپس میں، ان کے اتفاق کم ہی ہوتے تھے۔ حضرت امام حسن کے ساتھ 40,000 لوگ تھے۔ کتنے؟ حضرت امیر معاویہ سامنے۔ حضرت امام حسن نے سوچا یہ میں ان کو اجازت دے دوں لڑنے کے لیے، عورتیں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، صرف اس لیے کہ مجھے خلیفہ رہنا ہے، مجھے بادشاہت چاہیے، دنیا کی حکومت چاہیے۔ آپ نے امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ مجھ سے صلح کر لو، مجھ سے صلح کر لو اور کشت و خون سے، قتل و غارت سے بچ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ بات ملی تو حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی اور کہا کہ جو شرطیں آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، صلح ہو جائے گی۔ شرطیں کیا ہوئیں کہ ابھی حضرت امام حسن خلافت چھوڑ دیں گے، اور چونکہ خلافت کی مدت 30 سال پوری ہو رہی تھی، بادشاہت شروع ہونی تھی، تو حضرت امام حسن نے پسند نہیں کیا دنیا کا بادشاہ بننا، اس لیے بھی قربان کر دیا۔ پہلی شرط کہ حضرت معاویہ کے بعد خلافت ملے گی امام حسن کو، حضرت علی کے ساتھیوں سے کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا، کہ یعنی ان سے کوئی مقدمے ان پہ قائم کر کے ان کے ساتھ نہیں لڑائی کی جائے گی، اور جو قرض ہے وہ امیر معاویہ ادا کریں گے۔ ان شرطوں پر اور دیگر باتیں صلح ہو گئی۔ مسلمان جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت امام حسن کو کیا کیا کہا، میں وہ لفظ اپنے منہ پہ لانے کو تیار نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈر گئے، یوں ہو گیا وہاں، یعنی وہ سارے کے سارے کتنے جو تھے ساتھ آئے تھے لڑنے مرنے، آپ نے فرمایا میں اس لیے تلوار چلاتا کہ جی مجھے بادشاہت چاہیے، مجھے تو میرے نانا جان نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دی ہے، ہمیں دنیا کی کیا ضرورت۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت امام حسن کے اپنے ساتھیوں نے جو گئے تھے طرح طرح کے لفظ بولے، اللہ معاف کرے۔ لیجئے جی امام حسن نے حکومت چھوڑ دی، حکومت، آواز، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی بڑی قربانی، 40,000 افراد ساتھ ہیں، حکم دیتے، لڑائی ہوتی، جو بھی ہوتا رزلٹ۔ امام حسن کو کیا شان حاصل ہے، مگر انہوں نے حکومت چھوڑ دی، خون ریزی کو پسند نہیں کیا۔ یہ ان کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، آج تک امت مسلمہ ان کو سلام کرتی ہے۔ مگر وہ جو ہے نا پیٹنے والے اپنے آپ کو، ان کو یہ بات پسند نہیں، اسی لیے وہ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کو بتا دیا، وہ ان کی باتیں کم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مدینہ رہتے تھے، پہلے کوفہ پھر مدینہ آتے جاتے رہتے تھے۔ 20 سال امیر معاویہ نے حکومت کی، کتنا عرصہ؟ 20 سال بنی امیہ کا تسلط رہا۔ اس دوران حضرت امام حسن کی شہادت کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے کتابوں میں بہت سی باتیں ہیں، میں خلاصہ کر کے سنا رہا ہوں، اللہ تعالی میرے منہ پر حق ہی جاری فرمائے۔ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حکومت کس کو ملے گی؟ امام حسن کو۔ یزید کے ساتھیوں نے یزید کو کہا تیرے باپ نے تو حضرت امام حسن سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو تیرا تو کوئی چانس نہیں ہے، تجھے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھڑکانے والے، آپ جانتے ہی ہیں، کچھ دوست خیر خواہ ہوتے ہیں، کچھ بدخواہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے خوب بھڑکایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی بیوی جعدہ، یہ بنت اشعث، یہ اشعث گھرانہ جو ہے
یہ دشمن رسول گھرانہ ہے. ان کی پوری تاریخ کسی کو تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید کو پڑھ لے. اس جادہ کو کسی ایسی عورت جو چالاک عورتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر، اس کے ذریعے اس کو یزید کا پیغام دیا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے دے، میں تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا، تو ملکہ بن جائے گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. بڑی تفصیل اس نے یہ کسی طرح اس کو اپنے شیشے میں اتار لیا. وہ شیشے میں آ گئی اور حضرت امام حسن کو بار بار زہر دیا گیا. آپ اپنے سرانے پانی رکھتے تھے اس زمانے میں، مٹکے سراہی جو بھی، رات کو پیتے تھے، اس پانی میں زہر ملایا گیا. ایک بار، دو بار، تیسری بار بہت ہی شدید قسم کا سخت زہر ملایا گیا، اور وہ زہر اتنا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے الٹی کے ذریعے، اور ویسے باہر آنے لگے. گھر والوں کو پتہ چلا، سارے دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا اگر میں بتا دوں کس نے دیا ہے تو کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین نے کہا اس کے پرخچے اڑائیں گے. فرمایا نہیں، اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو بھی، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں ایسے ہی ناحق کسی کا نام لوں، میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. کیسے صبر والے لوگ، پتہ ہے دشمن کا، پھر بھی نام ظاہر کرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین بین سارے پوچھ رہے ہیں، آپ نے نام نہیں لیا. آپ کی تاریخ شہادت 2 بتائی جاتی ہیں. کتنی؟ یا تو 28 صفر یا 5 ربیع الاول. یہ 2 تاریخیں ہیں. زیادہ خیال ہے کہ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت ہوئی. مروان نے امام حسن کو نبی کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیا کہ نہیں ہو سکتے، تلواریں نکل آئی. حضرت امام حسین چاہتے تو لڑتے، لیکن حضرت امام حسن فرما گئے تھے کہ میری وجہ سے کوئی خون ریزی نہ ہو. آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں آپ کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا. مظلومانہ شہادت آپ کی. راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے بعد یزید نے کہا کہ جی اب میرا راستہ صاف ہے، اب کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ معاہدے میں یہی لکھا تھا امام حسن کو ملے گا، لہٰذا اب کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ میرے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت امام حسن شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو یہ بتاؤں کیا جرم تھا حضرت امام حسن کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اہل بیت کے 12 امام، پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام تقی، پھر امام نقی، اور پھر امام حسن عسکری. 11 ہو گئے. 12ویں امام مہدی آئیں گے، پیدا ہوں گے. یہ 11 کے 11 جتنے ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ امت نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ یہ سارے قتل کیے گئے، زہر دیے گئے، لٹکائے گئے. 12 سال ان کو نظر بند رکھا گیا. سن رہے ہیں آپ؟ نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہ لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں. بادشاہوں کو ڈر کے ہم سے لوگ محبت نہیں کرتے، ان سے کرتے ہیں. ان کو یہ بات پسند نہیں. اندازہ کریں، اندازہ کریں. آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اسی لیے کہ ہم لوگ چپ ہیں. اپنے کاموں کے لیے ہم تگڑے،
مگر ایمانی معاملات میں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں۔ آج وہی لوگ، آج بھی لوگ اپنے آپ کو سنی کہنا چاہتے ہیں مگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو بتا دو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ذکر اہل بیت چھوڑ سکتے نہیں۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، مگر اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان کی محبت کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، الحمدللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے مختصراً آپ کے سامنے سیدہ پاک اور حضرت امام حسن کا ذکر کیا۔ یہ کتنے سخی ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے برداشت والے ہیں۔ ان کی اولاد، ان کے گھرانے کا ذکر بڑا طویل، میں نے تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا۔ شروع کیا تھا توحید سے، پھر رسالت، پھر خلافت، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی، اور آج سیدہ پاک اور امام حسن۔ کل سے ذکر کرنا ہے 2 راتوں میں نے کربلا کا، یزید کی تخت نشینی سے لے کر امام پاک کی شہادت تک، یہ 2 راتوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ آجک سید جماعت اور ان کے ساتھی تھے واڈلہ والے۔ شروع میں والد صاحب قبلہ نے یہاں بہت عرصہ مجالس سے خطاب کیا، پھر والد صاحب وہاں گانچی پاڑا تشریف لے گئے، وہاں خطاب کرتے رہے۔ ان کے بعد میں وہاں سولجر بازار میں پہلے 5-6 سال میں نے وہاں لگائے، پھر دوسری جگہوں پر۔ اب گزشتہ برس سے پھر مجھے یہ یہاں لے آئے ہیں، پھر اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 خاص راتیں ہیں۔ آپ لوگوں کو پھر تاکید کر رہا ہوں، کالے کپڑے نہیں پہننے، شیعوں کی رسموں میں نہیں جانا۔ آپ نے اگر نیکی کرنی ہے قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، اور والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا پڑھیں، ان کی کیسٹیں سنیں، لیکن خود بھی اور اپنی عورتوں کو بھی کوئی غلط کام کرنے نہیں دینا۔ یہ جو تعزیے کا کاروبار ہو گیا، لے کے گھومتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ تعزیہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جس زمانے میں کیمرہ نہیں بنا تھا تو لوگوں کو شوق تھا کہ امام کا روضہ کیسا ہے، تو دیکھنے کا شوق، تو کوئی وہاں سے دیکھ کے آتا تھا تو اس کا ماڈل بنا کر دکھا دیتے تھے کہ یہ اس کی شبیہ ہے، اس جیسا ہے، تو وہ لوگ رکھ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے محبت سے کہ جی یہ اس روزے کی فوٹو یا شبیہ ہے۔ پھر کیمرے آ گئے، اب تو ویڈیو پر آپ براہ راست لائیو دیکھ لیتے ہو، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ پہلے وہ پنیاں لے کے بناتے تھے، پھر جا کے نیٹی جیٹی پہ سمندر میں ٹھنڈا کرتے تھے، پھر مہنگائی ہونے لگی تو ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ رک گیا۔ ڈھول بجا کے چلتے ہیں، لوگ سکے ڈالتے ہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا کام۔ اونچی روضہ شریف دیکھنا ہے امام کا، ہر ایک کے گوگل میں آ جائے گا، فوراً ڈالیں، آپ کو پوری فوٹو ان کی اندر باہر جتنی ہے ساری نظر آ جائیں گی۔ اور اب تو رستہ کھلا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، مگر یہ جو دکھاوا، امام نے قربانی اس دکھاوے کے لیے دی تھی، ان رسموں کے لیے دی تھی؟ امام نے تو دی تھی دین کی سربلندی کے لیے، حق کو بچانے کے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نام حسین کا لیں، کرتوت یزید والے ہوں تو کیا پھر ہم سچے ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ تو نمازی بنو، قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو، شرم و حیا، صبر و رضا، حق و صداقت کو اختیار کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ یہ آجک سید جماعت چونکہ سادات بھی ہیں، اور یہ آجک کے علاقے سے نا، انڈیا جونا گڑھ سے
یہ ماشاءاللہ ان کے ہاں پرانا سلسلہ، ادھر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ سجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ محبت سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام، پھر دعائے